الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کیسے آپ دنیا کا سب کچھ پا سکتے ہیں، کیسے آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے آسان سی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ ہی ہیں جن کو نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف ہوگا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبری ملے، ہمیں خوشی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کیسے آپ یہ سب لے سکتے ہیں۔ آپ کرنا کیا ہے، صرف آپ نے ایمان لانا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ آپ ایمان لا چکے ہیں، اس ایمان میں پرہیزگاری ایڈ کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ میں نے جس آیت کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو اس کا مفہوم بتایا ہے۔ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو اس آیت کے بارے میں وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں بتایا، لیکن اس کا مفہوم بتایا ہے۔ مفہوم اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں کہا کی کوئی غلطی نہ ہو جائے لفظ کی، اس لیے آپ کو وہ بات ایکسپلین کی۔ یہ تو کلیئر ہو کر کلیئرنس تھوڑی سی دے گئی تھی میں نے کیا ایکسپلین آپ لوگوں کو کیا ہے، لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہاں یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر پہلے دیکھیں آپ میں پرہیزگاری کتنی ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ پرہیزگاری کا لیول ہے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم آتا ہے تو یقین جانیں آپ میں پرہیزگاری کی کوئی کمی ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہمارے لیے آزمائش کی فارم میں بھی آتی ہیں، لیکن آزمائشیں کب تک آتی ہیں؟ آزمائشیں تب تک آتی ہیں جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہتر انسان نہ بنا لے۔ جو بھی انسان آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، میری زندگی میں جیسے ابھی حال ہی میں پچھلے سال بہت بڑی آزمائش آئی، میرے لیے تو بہت بڑی تھی، ہر انسان کے لیے اس کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن میرا دل یہ سوچ کے کہیں نہ کہیں خاموش ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑی آزمائشیں ہی میں نے لوگوں پہ ہوتی دیکھی ہیں، اس لیے الحمدللہ۔ لیکن اس سارے ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے جو درس دیے، سبق دیے، وہ انوکھے تھے اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے مجھے زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں میں گرو کیا جو مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بعد میں آ کر آئیں۔ تو زندگی میں اگر آپ لوگ سب کچھ پانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں آج بھی کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے اس کمی کو، اور اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہے کسی اچھی چیز سے۔ اور آزمائشیں تب تک ہی آتی ہیں۔ یہاں پر میں اگزامپل دوں گی کچھ بڑے بڑے لوگوں کی، جیسے جنید جمشید کی بات کر لیتے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ انہوں نے سنگنگ چھوڑی تو ان کے اگر واقعات اور ہسٹری پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ٹف لائف دیکھی، یہاں تک کہ میرے پاس میری ماں کے کھانے کے پیسے کی دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے ان کو کھلانے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پیپسی نے ان کو بہت بڑا جو ہے کانٹریکٹ دیا، 1 کروڑ روپے سم تھنگ کا، اس ٹائم کے ہمارے لیے گانا گا لیں۔ وہ 1 کروڑ آج کے زمانے میں بہت ہے تو اس زمانے میں بھی اس سے زیادہ ڈبل پرائس ہوگی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بس اللہ کی راہ پر نکل پڑے۔ پھر کچھ کپڑوں کا ان کا واقعہ تھا کہ انہوں نے کپڑے لیے، جس کے لیے آرڈر بنایا تھا وہ چھوٹے کپڑے بن گئے، پھر اللہ نے ان کا مدد کی، ہاتھ پکڑا، اور کرتے کرتے اب آج دیکھ لیں، آج ان کا بھی، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا جے ڈاٹ برانڈ زندہ ہے۔ تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی بہت سارا فائنینشیل راستے کھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے کھلوائے بے شک۔ اور وہ جتنی ان کی لائف سپین تھا اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت سارے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی خوشنودی، آپ کہہ لیں یہی ہم انسانوں کے لیے زندگی خوشنودی کیا ہے؟ فائنینشلی اسٹیبل ہو جانا، بچے تابع دار ہوں، فیملی اچھی ہو، یہی چیزیں ہیں نا۔ آہستہ آہستہ لائف کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن فائنینشیل ایک ایسا کاز ہے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے بس میرے ہاتھ میں ہو۔ تو جو پیسہ چیز ہے نا وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی پیسے سے بڑھ کے، جب انسان پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، ایمان اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ نا سب سے مزے کی بات اور خوبصورت بات بلکہ یہ تھی کہ جب یہ آیت ہے اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ آپ کی بات بدل سکتی ہے، میری بات بدل سکتی ہے، آج کسی کو ہدایت ہے، کل ہدایت چھن بھی سکتی ہے، لیکن یہ کمزوری ہم انسانوں کے اندر ہے۔ لیکن جو کمزوری یہ انسانی کیفیت ہے نا، اللہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میری بات بدلنے والی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس ایمان اور پرہیزگاری کی طرف جانا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں آئے گی، اس کو پانے کے لیے آپ کو تو دعائیں کرنی ہوں گی، ایٹ لیسٹ ہر نماز میں ایک دفعہ دعا، چلتے پھرتے اللہ کا یاد رکھیں۔ میں اس دن وہ تھی تو کرسچن لڑکی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ٹائٹل لکھا ہوا تھا یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ میں کس طریقے سے میری زندگی اچھی بنی، میں کیسے امیر ہوئی، میں کیسے سکسیزفل بنی۔ صرف امیر نہیں تھا، اس میں سکسیزفل تھا۔ اس نے کہا میری روٹین، اب میں نے اس کی روٹین دیکھی تو اس نے کہا میں صبح 5 بجے اٹھتی ہوں، اور یعنی کہ 5 بجے وہ کہتی تب اٹھتی ہوں جب دن بھی نہیں نکلا ہوتا، تو 5 بجے اٹھتی ہوں اور اس کے بعد میں ایکسرسائز کرنے چلے جاتی ہوں۔ اسٹارٹنگ میں اس نے پھر یہ کہا میں گھر آ کر میڈیٹیشن کرتی ہوں، اپنے رب سے تعلق بناتی ہوں۔
ان کے تو رب وہ ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے وہ اپنی ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنے پر سے، اور ان کے اگر کوئی ان کی چیز لے جائے تو وہ واپس نہیں اٹھا سکتے ان سے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس نے یہ کہا کہ اپنے رب سے میں تعلق بناتی ہوں، اور انہوں نے اپنی جو ظاہر ہے اب تو وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں، صرف قرآن ہے جو اپنی اصلی حالت میں وہ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے اس نے ایک لائن بولی اور اس نے کہا کہ جی اف یو آر، ہر وقت اگر آپ اپنے رب کے بارے کا نام لیتے رہتے ہیں، کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس نے کہا اگر آپ اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں تو آپ سب کچھ پا لیں گے۔ تو 2 منٹ کے لیے میں رک گئی اور میں نے کہا کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو آرام آتا ہے، سکون آتا ہے، اور وہ جو ایک سکسیسفل عورت ہے وہ پتہ نہیں اپنے کس خدا کو بلا رہی ہے جو ہے بھی نہیں، ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، اور ہم لوگ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل آرام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن میں ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے اس کو فکر و فاقہ یعنی کہ روزی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان چیزوں میں وہ گھر جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فکر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل مسئلہ ہے، ہر کوئی فائنینشلی گرو کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں اسٹیبل ہو سکیں، اسٹیبل میں سب سے پہلے لوگوں کے پاس فائنینشیل ایک چیز آتی ہے، لیکن میں 100% آپ کو بات بتاؤں فائنینشیل سب کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری دنیا فائنینشیل کے پیچھے ہی پڑی ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ یہ فائنینشیل مسئلہ جب آپ کے لیے حل ہوگا اس کے بعد آپ پکچر کی آگے دیکھ سکیں گے۔ ابھی سب کی آنکھوں کے آگے نا 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، پیسوں کی دتیاں ہیں، بس جو انہوں نے کمانی ہیں، اچھے بڑے بڑے گھر ہیں، اور اپنی اولاد کو اچھے اچھے حال میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بالکل بھی۔ تو یہ سارے سسٹم جو چل رہے ہیں ابھی، کیونکہ پیسہ ہی آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو جب تک آپ اس کو نہیں اچیو کر پائیں گے آپ آگے نہیں دیکھیں گے، لیکن کیونکہ اگر آپ اپنے اندر ایمان اور پرہیزگاری ایڈ کر دیں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو پیسے سے بھی بڑھ کے نعمت ملتی ہے، اور جب وہ نعمت آپ کو ملے گی تو وہ نعمت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ خود ہی تب جان جائیں گے۔ کس کی انسان نے کہا اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ پرہیزگاری اور ایمان آپ کو دنیا میں سکون بھی دے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا ہمیں بیسٹ آف بوتھ ورلڈس ملے، دنیا بھی ملے تو آخرت بھی ملے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہم نے آگے اس کے لگایا ہوا ہے کہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط، یہ تو ہم نے خود لگایا بھی نا آگے، لیکن اتنی ہے دعا دوزخ سے بچاؤ اور دنیا میں سب کچھ کے لیے۔ تو اس سب سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ جو دنیا مانگیں گے انہیں دنیا دے دوں گا، جنہوں نے آخرت مانگی انہیں آخرت دے دوں گا، جنہوں نے دونوں مانگی انہیں دونوں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو آپ کس چیز کے لیے خاموش بیٹھے؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا، رستہ بتا دیا۔ اسلام از دا ماڈرن وے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز ماڈرنزم نہیں ہے۔ تو آج سے ہی تہیہ کریں کہ اگر آپ نے سب کچھ پانا ہے، کیوں نہیں پانا آپ نے سب، آپ پا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا اور اللہ نے اس کے اندر کوئی آبجیکشن نہیں لگائی آپ کے لیے کہ آپ وہ طریقہ نہیں لے سکتے۔ سو آج وہ طریقہ پائیں گے، آپ محنت کریں گے، دعا کریں گے، اور اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر بھی ایمان اور پرہیزگاری بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی روشنی دے، پرہیزگاری کی روشنی دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔